الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس بمكة مبارك وهدى للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلی عبادت کی جگہ بیت اللہ کو بنایا ہے اور اس کائنات میں سب سے پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور انسانیت کی بنیاد حضرت آدم ٹھہرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد تقریباً 60 گز لمبا تھا اور 7 گز چوڑا تھا۔ آدم علیہ السلام انسانیت کی بنیاد ہے۔ آج بہت سے لوگ جو کہ بحریوں کمیونسٹوں کے نظریات سے متاثر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کیا انسانیت ساری کے سارے یہ بندر سے وجود میں آئی ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بندر نے انسانیت کی شکل اختیار کر لی تو اس میں انسانیت وجود میں آئی جو کہ ایک مضمون کا خیز نظریہ ہے۔ اس نظریے کا قائل ڈارون اور اس کے ہم لگا لوگ ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ان حضرات کے پاس اس نظریے پر نہ تو کوئی
اور کبھی کبھی موجود ہے نام شہادات کی دنیا میں کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں، محض اپنے دماغی اختراع کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے نظریہ پیش کیا جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر انسان اندر سے وجود میں آیا ہوا ہوتا ہے تو یقین ہے اگر یہ کام ماضی میں ہوا ہے تو اب بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی دنیا میں بغیر شک کر کے ایک بھی بندر یہ وقت پیش نہیں کر سکتے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بن رہا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کائنات ہزاروں سالوں سے ایک ہی ترتیب کے مطابق چل رہی ہے اور اس کا نظر ایک ہی ترتیب سے چل رہا ہے۔ اگر ماضی میں ایسا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بندر سے وجود میں آیا ہوا ہوتا تو آج بھی کوئی بندر انسان بن رہا ہوتا۔ جب یہ لوگ ایک بھی بندر اس طرح کا پیش نہیں کر سکتے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی شکل چینج کر رہا ہو اور دن بدن انسان بن رہا ہو۔ آج اگر بطور سرکل کے ایک بھی بندر پیش نہیں کر سکتے تو وقت گزرنے سے انسان بن رہا ہے، تو ماضی میں ہم انسانیت کی بنیاد کو کیسے ماننے کی بندر پر قائم ہے کہ پہلے بندر کا ہزاروں کے ساتھ گزرنے سے وہ بندر سے انسان بن گیا، جبکہ آج تحقیقات کے لیے میدان بڑا وسیع ہے۔ جس طرح کی سہولتیں پہلے میسر نہ تھی آج اس سے کہیں زیادہ میسر ہے۔ جانور تحقیقات کے لیے باقاعدہ ٹی وی چینل بنے ہوئے ایک جانور سے متعلق تحقیقات ملتی ہیں۔ یہ جانور فلاں جگہ پیدا ہوتا ہے، اتنی اس کی زندگی ہوتی ہے، یہ اس کی خوراک ہے، رنگ سہنے میں یہ ٹکرار ہے، تو یہ ساری تحقیقات ذکر کی جاتی ہیں۔ تو کس طرح تحقیقات جانوروں پر عام ہے تو کیا تحقیق کے ذریعے ایک بندر بطور نمونہ کے لیے پیش کر سکتے لیکن یہ بندر گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بن رہا ہے۔ تو ہم ماضی کے متعلق یہ کیسے مان لیں کہ انسانیت کی بنیاد بندر ہے؟ یہ نظریہ انتقال سراسر خراب ہے، جس کا دلیل کی دنیا میں کوئی تعلق نہیں۔ اور انسان حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کو عزت عطا کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسانیت کو جو عزت دینے والا کرتم نہ بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے عزت عطا کی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اشیاء کے نام بتلائے، فرشتوں کے سامنے انسان کو بھی اور فرشتوں کو بھی، تو حضرت آدم بتا سکے فرشتے نہ بتا سکے۔ انسانیت کی عظمت کو اللہ پاک نے اس طرح ظاہر کیا۔ فرشتوں نے حکم کیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انسانیت کی عظمت ہے۔ اور بندر کو قابل عزت مخلوق تھوڑی ہے، اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں بندر کو ذلیل مخلوق قرار دیا ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ مسلسل اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر سزا کے عذاب کے اوپر بندر بنا دیا اور فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جو بندر ذلیل۔ تو بندر کوئی عزت والی چیز تھوڑی ہے، انسان تو ساری مخلوقات میں باعزت مخلوق ہے۔ تو پہلے
انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے. اچھی متخص طریقے ان لوگوں کی جن کو دنیا سمجھ کے حالت کی دنیا میں اس کی حیثیت نہیں ہے. اسی فکر کے ایک بندے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا دیکھو یہ بات مجھے بتاؤ کہ بھائی بندر میں اور انسان میں کتنا فرق ہے؟ آپ دیکھتے نہیں کہ بندر کی تو 4 ٹانگیں ہیں جبکہ انسان کے 2 ٹانگیں ہیں 2 ہاتھ ہیں. بندر سے کیسے وجود میں آیا؟ بندر کی 4 ٹانگیں، انسان کے 2 ٹانگیں ہیں. مجھے کیا لگا اصل میں ایسا ہوا کہ بندر گزرنے کے ساتھ ساتھ بندر کی اگلے تو 2 ٹانگیں تھی، اس پر خارش شروع ہو گئی اور مختلف جڑی بوٹیوں سے بندر تک خارش کرتا رہا جہاں تک کہ اس کے دونوں اگلے جو پیر پورے رات پر تو یہ بھی خارش ہوتی ہے کبھی، تو یہ بھی تو خارش ہوتی ہے، کبھی تو خارش سے کچھ اور نہیں بنا، تو بندر کے ساتھ کیسے بن گیا؟ میں نے کہا اچھا میرا دوسرا سوال ہے، مجھے تحقیق جواب سنا. میں نے کہا دوسرا سوال ہے، بندر تو جس طرح انسان بولتا ہے بندر کس طرح بات نہیں کر سکتا، تو بندر کو انسان کی بنیاد کیسے کرتی ہو؟ کہنے کا اصل میں جب بندر کو خارش ہوئی تو اس طرح وہ خارش میں اپنے دونوں آگے طاقت بدلتا رہا تو بازو بند کر اس طرح کرتا بولتے تو خارش کی وجہ سے بیرغ میں چیختا رہا، چلاتا رہا زور زور سے، تو زور زور سے چیختا اور چلاتا رہا بیرغ میں جگہ میں بہت زیادہ آوازیں نکلنے کی وجہ سے اس میں بولنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. تو ہاں کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ چیخنے سے مدد کو نہیں پیدا ہو گئی. تو چیخ تو ہے بہت سارے جانور ہے، گدھا بھی چیختا ہے نا، گھوڑا بھی چیختا ہے، اور گائے بھی چیخیں مارتی ہے. ہاں جی اس میں تو بولنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی، اور بندر میں بولنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. میں نے کہا اچھا میرا تیسرا سوال، میں نے کہا کہ بندر کی دم ہے انسان کی دم نہیں ہے، تو پھر بندر کو کیسے کہہ سکتے ہیں انسانیت کی بنیاد ہے؟ انسان کی دم ہے ہی نہیں. کہ اصل میں اس بندر سے انسان کے وجود میں آئی کیونکہ اس بندر کو خارش ہو گئی تھی، تو وہ خارش کی وجہ سے اپنے دم ملکی جڑی بوٹیوں کا بدلتا تھا حتیٰ کہ اس کی دم اتر گئی، حتیٰ کہ اس کی دم اتر گئی. ہاں جی تو اب دیکھو اس سے انسان کو دم نہیں ہے. میں نے کہا کتنے جانور ایسے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ان کو خاص کر جاتی ہے. گدھے کو، بھینس کو، گائے کو، بیل کو، بکری کو، بہت سارے مخلوقات کا بچاتا خاص کر جاتی ہے. ہم نے دیکھا کبھی بکر کا بھی پوچھ کر نہیں. ہاں جی تو یہ چیز خیز دلیلیں ہیں. اس کا دلیل کی دنیا میں کوئی نام ہی نہ کوئی حیثیت ہے. سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے اور اس میں اللہ پاک نے صاف فرمایا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. چونکہ داہیہ کے ونس تو خدا کے وجود کو نہیں مانتا، تو خدا سے بڑھ کر مادہ کی حیثیت کا قائل ہے. ماننے میں آئے تو مادہ کو سب کچھ مان کر کے سے ساری کائنات بنی ہے، نہ ماننے میں آئے تو ہاں جی پوری کائنات کے خالق کو نہ. تو آدم علیہ السلام پہلے انسان لگا ان کو استعمال کی. تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ پاک نے
ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو سب اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا جاء الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بننا چاہتا ہوں. اب بندے کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ اللہ کا نائب بن سکے. اس دنیا میں الہی نظام کو قائم کرنا انسان کو صفت کرنے کا نائب ہے. بندہ کی کیا اوقات ہے؟ لیکن آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، اور اس کائنات میں جو پہلا گھر بنانے والے کے لیے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ہے. کیونکہ انسان کو اللہ کے نام کو پیدا نہیں ہے، تو آدم کو اللہ کے نام کو پیدا نہیں. دنیا میں آنے کے لیے پیدا کیا تھا 100 سال سے زیادہ حضرت آدم اور پیغمبر کے ساتھ جنت میں رہے. اس کے بعد انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا، اسباب کے درجے میں ایک عذر بن گیا زمین پہ آنے کا. وجہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ آنا ہی تھا. ان جاؤ بالارض خلیفہ، یہ باتیں بتاتی ہیں کہ بلا شبہ اپنے سامنے زمین پر ہونا ہے. جنت میں سب لگے ہوئے کہ جنت کا شوق دنیا میں لوگوں کو دلا سکے. آنکھوں سے جنت کی نیند دیکھ کر آئے تو لوگوں کو اس جنت کا شوق دلائے. تو پہلے انسان حضرت آدم ہے، تو میں نے کہا زمین پہ اتارا تو کہاں آئے؟ اس مدت کو کوئی آرام ہے. ایک مشہور رائے بھی ہے کہ سری لنکا میں آج ایک جگہ ہے پہاڑی سے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا رسول ہوا. عیسائی میں بھی روایت مشہور ہے، یہودیوں میں بھی، اور مسلمان نے وہاں بھی ابو بکر کی روایت رکھی ہے. لیکن قرآن نے یہ بات نہیں کی، نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات فرمائی ہے. بہرکیف یہ مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کا رسول سری لنکا میں ہوا. اور وہاں پر کہتے ہیں کہ ایک 6 فٹ پاؤں کا نشان بھی بنا ہوا ہے، جیسا کہ بیت اللہ کے پاس مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں. تو وہاں پر 6 فٹ پاؤں کا نشان بھی بنا ہوا ہے. اچھا بدھ مت والے نا جو ہندوؤں سے نکلے ہوئے قوم ہے بدھ مت، اور اس کا نام گوتم بدھ ہے. تو گوتم بدھ والے یا ہندو باز کرتے ہیں کہ وہ گوتم بدھ کی طرح ہے جہاں آدم علیہ السلام اترے ہیں، وہ گوتم بدھ کی طرح ہے. گوتم بدھ ایک شہزادہ تھا اور اس نے ایک مرتبہ ایک جنازے کو آتا ہوا دیکھا کہ انسان مارا جب اس کا جنازہ لے کر آ رہے ہیں. جنازے کا تین درس کے بعد دنیا کی رغبت ختم ہو گئی اور دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جنازے میں لے کر آیا اور دنیا کے احساسوں کو چھوڑ دیا اور قدرت کی زندگی گزارنے لگا. تو اس سے آگے جو ہے یہ بدھ مت کا سلسلہ نظریہ چل نکلا اور اس کا وجہ چل نکلا. ہندو مت والے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بدھ بیٹا جو وہاں آیا تو باؤ اس کے ہیں. حالانکہ بات تاریخی طور پر غلط ہے. کم از کم گوتم بدھ کو بول رہی ہے. کیسے کہ گوتم بدھ جو ہوا ہے یہ تقریباً حدیث علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے ہوا ہے. گوتم بدھ اور اس کے مجسمے آج بھی دنیا کے بعض علاقوں میں پرانے مجسمے محفوظ ہیں اور ان تک 6 فٹ سے زیادہ نہیں ہے. ہمارے انسان کا کتنا نہ بہت ہے 6 فٹ کا تو بہت کم ہوتا ہے. آم کا 5 فٹ اور 5 فٹ کچھ انچ ہوتا ہے. آم کا ہوتا ہے تو بہت لمبا ہو تو 6 فٹ ہوتا ہے. 6 فٹ سے زیادہ عام طور پر نہیں ہوتا ہے. ہمارے 6 فٹ میں بہت کم ہوتا ہے.
تو بدھ مت کے جو پرانے گوتم بدھ کے جو پرانے مجسمے ہیں تو ان کا تقریباً 6 فٹ سے زیادہ نہیں جو بغیر یادگار کا رکھے ہیں ابھی 100 سال پرانا مجسمہ 100 سال وہاں پر سری لنکا میں جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ کتنے فٹ ہیں؟ وہ 6 گز ہیں. کتنے گز ہیں؟ 6 گز. 6 گز جو پاؤں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بدھ مت والے بھی اس طرح کے قائل نہیں ہیں کہ گوتم بدھ کا قد 60 گز ہو. جبکہ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا اور پاؤں 6 گز. اب دیکھو کچھ 6 گز پاؤں ہیں سری لنکا میں بنے ہوئے. اگر گوتم بدھ کے پاؤں بناؤ قد اس کا 6 فٹ زیادہ اور پاؤں 6 گز, آپ مجھے بتاؤ کتنا اچھا لگے گا بندہ. یہ ایل کی شکل بن جائے گی. کون سی بنے گی؟ ایل. قد 6 فٹ کے کتنے گز بن گئے؟ 2 گز. اور 6 گز کے کتنے بنے گے؟ 6 کی 18 فٹ. پاؤں بڑھ گئے ہیں, اصل جسم سے کوئی جسم کیسے ہو سکتا ہے؟ 6 فٹ پاؤں اسی کی رہ سکتے ہیں جس کا قد 60 گز. 6 گز پاؤں اسی کی ہو سکتے ہیں جس کا قد 60 گز. وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح مشہور ہو سکتا ہے وہی سنتے ہیں. باہر کیا حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو یہ بات مشہور ہے کہ وہ سری لنکا کے ایک علاقے میں آئے اور حضرت حوا اللہ پاک نے ان کو اتارا مکہ مکرمہ عرفات والی جگہ پر. عرفات جہاں حج ہوتا ہے, حج میدان عرفات, وہاں پہ اتارا. اور عرفات وہ بلکہ اتارا جدہ میں اتارا, جدہ میں اتارا. جدہ ہے نا سعودی کا شہر, اس کو جدہ کرتے ہیں. اصل ہمارے جدہ مشہور ہے. جدہ دادی کہتے ہیں, عربی زبان میں جدہ دادی کو بھی کہتے ہیں. باہر کے محل کے ہمیں وہاں آئے, ان کو وہاں اتارا گیا. کیونکہ دونوں آپس میں تو ڈھونڈتے رہے, حضرت آدم حضرت حوا نے حضرت آدم کو. دونوں کی پہچان میدان عرفات میں ہوئی. دونوں کا ملاپ پھر دوبارہ یہ عرفات میں ہوا ہے. اسی وہاں پر وہ پیسمنٹ بنا ہوا ہے جہاں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی زمین پہ اتر جانے کے بعد. تو وہاں ملاقات ہوئی. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خطبہ ارشاد فرمایا تھا حج کے موقع پر. حج لوگ وہاں جاتے ہیں تو بڑے شوق سے اس جگہ پر چڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں اس جگہ پر بہت تو یادگار ہے. سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام اتار لے گئے آئے جدہ میں حضرت حوا, پھر اللہ تعالیٰ نے عرفات کو دونوں کو ملا دیا. جب دونوں ملے تو آئے انسانیت کی بنیاد یا انسانیت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بات. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم انسان ہے جنات کو اس کی وجہ کے لیے میری عبادت کریں. وَأُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اس کو ان کو پھر اسی بات کا حکم دیا گیا انسانوں کو کہ اللہ پاک کی خاص بندگی کریں. جب دنیا میں آئے اب ضرورت تھی کہ عبادت کے لیے گھر بنایا جائے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور بیت اللہ اس جگہ کو بنایا کہ یہ پہلا گھر ہے. پہلے گھر ہونے کے دو مطلب صحابہ کرام کی صحابت ہے. ایک یہ کہ تعمیر کی بنیاد میں پہلی تعمیر حضرت آدم کی ہوئی ہے. دوسرا یہ عبادت کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم نے بیت اللہ کو بنایا. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور ہے مکہ مکرمہ میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. بکہ فرمایا, نام ہے مکہ اور فرمایا بکہ.
بکر فرمایا پہلے وہ گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا، پھر بکا گیا، بکا کو مکہ بڑھ لیتے ہیں، مکہ کو بکا بڑھ لیتے ہیں، یہ بات کو نیچ کو دل کر دیتے ہیں اور مین کو بات کو کے پڑھ لیتے ہیں، دونوں لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا ترجمہ ان کی گروپ میں کہ ہم تو اس کو مکہ کہتے ہیں، قرآن میں اس کو بکا بنا گیا، تو مکہ مکرمہ میں پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا، اور بکا کرتے ہیں ناف کو، انسان کے نام جب تک تو نہیں کہتے، بکا کہتے ہیں ناف کو، اس لیے بکا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پوری روئے زمین کی ناف ہے، پوری دنیا کا وسط ہے، پوری دنیا کا درمیان ہے۔ اب ناف سے کسی بھی انسان کا قد رکھنا چاہیے کتنا ہے، تو ناف سے اوپر بھی اتنا ہی اس کا قد ہوگا، ناف سے نیچے بالکل اتنا قد ہوگا، ناف بالکل درمیان ہوتی ہے، تو بیت اللہ کا ناف، اس لیے کہ اس کو ہر طرف سے فاصلہ ایک جیسا ہے، پوری دنیا کا درمیان ہے، پوری دنیا کا وسط ہر کس جگہ پر واقع ہے۔ اللہ پاک نے اس گھر کو پہلا گھر بیت اللہ میں کیوں بنوایا؟ پہلا گھر بیت اللہ میں اس لیے بنوایا کہ آباد بنائے اس کو، پہلا قدم بڑھانے کی عادت اور صحیح معنوں میں اس کی آبادی ہو، آخری نمبر پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت اللہ پوری دنیا کا مرکز ہے، پوری دنیا کے درمیان میں ہے، جہاں عالمی پیغمبر نے آنا تھا، جس نے پوری دنیا میں کام کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے علاقہ ایسا دیا پوری دنیا میں کام کرنا آسان ہو جائے، مشرق مغرب آواز کو پہنچانا جو شمال میں آسان ہو جائے، ایسے جگہ کا انتخاب کیا آخری نبی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب یہ مکہ مکرمہ کو متعلق فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو مبارکہ جو بابرکت ہے، یہ جو بابرکت ہے، ابرکت دیکھیں سب سے بڑی برکت یہ ہے، یہاں بیت اللہ ہے، بیت اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا گھر، اللہ پاک مکان کے محتاج نہیں کہ جہاں کے محتاج کے بغیر، مکان کے بغیر جگہ کی ہر جگہ موجود ہے، جیسے اس کی شان ہے۔ بیت اللہ کیوں فرمایا؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے جلیات کا مرکز ہے، اللہ رب کی ذات عرش والی بھی ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے بیت اللہ والی بھی ہے۔ وہی ایک قسم کی اللہ سے ملاقات کی جگہ ہے، جو بندے کے لیے مقرر کی ہے۔ بیت اللہ اللہ رب العزت سے ملاقات کی جگہ ہے، جو بندہ اللہ رب العزت سے ملنا چاہتا ہے تو بیت اللہ آ جائے، وہاں ہر طرح کی جلیات کا مشاہدہ اپنے آپ سے نظر آئے گا، ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اب دیکھو، جب بندہ سب سے زیادہ محبوب ترین چیز کو ملنے کے لیے آتا ہے، اگر وہ نظر نہ آئے تو بندہ ادھر ادھر گھوم کے اس کو دیکھتا ہے کہاں ہے۔ بیت اللہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے طواف کو مشروع کیا، اس کا طواف کرو۔ ہاں جی، اس طرح کی بندہ کسی ملنے کے لیے جائے تو وہ ملے نہ ڈھونڈ اپنا گم گم اس کو ڈھونڈتا ہے، طواف مشروع ہوا۔ اور بندہ کبھی چاہتا ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی چوکٹ کا ساتھ رکھو اور اس کو چومو۔ اللہ پاک نے حجر اسود کو چومنے کے لیے وہاں مشروع کیا، تو برکتوں کی جگہ ہے، ظاہری برکتیں وہاں موجود ہیں، باطنی برکتیں بھی موجود ہیں۔ ظاہری برکتوں میں دیکھیں
ہر چیز میں برکت ہے. وہاں پر آپ جائیں، آپ کو دنیا کی ہر پیدا شدہ مصنوعات میں سے بہترین پیداوار کی جمع مل جائے گی. آم کا موسم نہیں، آم مل جائے گا. مالٹا کا موسم نہیں تو مل جائے گا. انگور کا موسم نہیں تو ملے گا. کیسے؟ اس لیے کہ بیت اللہ والی جگہ مکہ پوری دنیا کا درمیان ہے. اس کو چاروں طرف ممالک پڑتے ہیں جن کی سرحدیں لگتی ہیں، ان کے موسم مختلف ہے. کہیں گرمی، کہیں سردی، کہیں معتدل موسم. اب ایک پھل ایک جگہ سے ختم ہوتا ہے تو دوسری جگہ پیدا ہوتا ہے، دوسری جگہ پیدا ہوتا ہے تو تیسری جگہ ختم ہوتا ہے. اب پوری دنیا کے پھلوں کی عالمی منڈی مکہ کرنا ہے. تو ظاہری برکتیں ہیں کہ ایک پھل، ایک چیز جو دنیا کا نظام ہوگی آپ کو مکہ میں مل جائے گی. کوئی نئی چیز نہیں کی مصنوعات میں سے چیز آپ خریدنا چاہیں، سستی سستی میں خریدنا چاہیں مل جائے. 2 ریال سے لے کر وہاں کئی دکانیں سے بنی ہیں، ہر چیز 2 ریال. 2 ریال سے لے کر آپ 2 کروڑ کا خریدنے، 2 ارب کا خریدنے، آپ کو ہر چیز دنیا میں کہیں بھی برکت وہاں مل جائے گی. یہ برکت ہے. اور جی باقی یہ برکت میں نے بتایا کہ وہاں جاتا ہے انسان کی روحانی مضبوط ہوتی ہے. ایک بندہ تو نہیں بڑھتا ہے کیوں نہ ہو، تو وہاں جاتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. آج کل گناہ کر کے بڑا دن سخت ہو گئے، عمر گناہ کر کے توبہ کی طرف دھیان نہیں جاتا. لیکن جب بندہ وہاں جاتا ہے توبہ کرنے کو جی چاہتا ہے، اور وہاں پر رونے دھونے کو جی چاہتا ہے. کہیں اور بندہ جا کے رنڈی مارے نماز پڑھ کر نماز نہ پڑھے، لیکن وہاں جا کر نماز پڑھنے کو جی چاہتا، پڑھنے کا جی چاہتا، بالکل مانے کا بات پیچھے پڑھو. اب یہاں نماز پڑھتے ہیں تو ضرور رسول اللہ اکبر بطلہ نظر نہیں آ رہا. نماز کا دھیان بھی ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. لیکن وہاں بیت اللہ کے سامنے جب جہاں نماز شروع کریں گے اور انتظار کریں گے وہ طرف کی بلا شکل مطلب کیسا آئے گا؟ نماز میں دھیان کیسے بیٹھے گا، کیسے ادھر ادھر جائے گا؟ یہ وہاں کی برکتیں جو اللہ نے وہاں پر رکھی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر روحانی برکت میں یہ برکت رکھی ہے کہ جو بندہ وہاں جائے نماز پڑھے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. نماز ایک پڑھی ثواب 1,00,000 کا مل گیا، یہ برکت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی وقع بارک، جس میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے. ایک نماز پڑھو 1,00,000 کا ثواب ہے. روزہ رکھو وہاں پر رکھا ہوا 1,00,000 کا ثواب ملے گا. تو یہ دیکھیں چیزیں اللہ پاک نے بیت اللہ والی جگہ پر برکتیں رکھ دی ہیں. پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، اور پہلے انسان جو اس گھر کی عبادت کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجے وہ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم پہلے انسان ہے اور بیت اللہ عبادت کی پہلی جگہ ہے. ہر مسلمان کی ایمان کا کنیکشن بیت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کتنا بھی ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بندہ کیا گزرا ہو، گزرا ہو، لیکن اس کا جی چاہتا ہوتا ہے کہ میں بیت اللہ جاؤں اور وہاں جا کے اس کی برکات حاصل کروں. کتنا ہی برکات جڑا مومن کے ایمان کا کنیکشن وہاں جڑا ہوا ہے. یہ بیت اللہ ہے. تو اللہ کا وَإِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. جہاں والوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. میری ہمیں ایک بندے کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کوئی فرمایا مکہ والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے.
فرمایا سارے جہانوں والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، پوری دنیا کے لیے۔ جب وہاں بندہ دیکھتا ہے بیٹھا یہاں ہے، ٹی وی وغیرہ دیکھ رہا ہے، ہاں لاکھوں لوگ وہاں موجود ہیں، اور لاکھوں لوگ اللہ کے گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ طواف کر رہے ہیں۔ جب دیکھتا ہے ان کو نماز پڑھتے ہوئے تو خود بھی نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، ان کو طواف کرتے ہوئے دیکھتا ہے خود بھی طواف کرنے کو جی چاہتا ہے۔ لوگوں کو اگر اثر کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود بھی بوسہ دینے کو جی چاہتا ہے۔ ادھر للعالمین تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مومن کا جی ہر وقت وہاں جانے کو للچانا چاہیے۔ دنیا میں جہاں بہت ساری خواہشات ہوتی ہے نا بندے کی، جی ہو جائے، کاش جی ہو جائے، کاش جی ہو جائے، یہ بھی ایک خواہش جی میں رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے بیت اللہ دکھا دے، اللہ مجھے مکہ مکرمہ لے جا، یا اللہ زندگی میں بار بار لے جا، یا اللہ ہر سال لے جا، یا اللہ سال میں کئی مرتبہ لے جائے۔ جہاں اور بہت ساری بندہ امیدیں اپنے جی میں لگائے بیٹھا ہوتا ہے، یا اللہ اتنا پیسہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ فلاں کر دے دے۔ خواہشات میں سے ایک خواہش ایسی ہونی چاہیے کہ بندے کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا گھر بیت اللہ بنایا، اور پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بنایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے پوری انسانیت کو دنیا میں پھیلا دیا۔ اللہ پاک فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ حضرت آدم سے اپنی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان سے ساری کی ساری انسانیت دنیا میں پھیلا دی۔ حضرت آدم تمام انسانیت کی بنیاد ہے، اور بیت اللہ یہ سارے کے سارے عبادت خانوں کی بنیاد ہے۔ پوری دنیا کے اندر اتنی مسجدیں ہیں، سب بیت اللہ کی شان ہے۔ جس طرح درخت کے پتے ہوتے ہیں، درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، تو بیت اللہ درخت ہے، جتنی مسجدیں ہیں سارے کے سارے اس کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا